آج ہندوستان کی سرزمین پر عالم یہ ہے کہ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ یقیناً ہمارے لیے، ہر عاشق رسول کے لیے نہایت خوشی کا دن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اس ملک میں تقریباً 1 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا۔ اس پورے 1 سال کے زمانے میں اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن، جس کو ہم اور آپ یتی نرسنگانند سرسوتی کے نام سے جانتے ہیں، وہ شخص جو پچھلے سال رمضان کے موقع پر باضابطہ اپنا سینہ تان کر مقابلے کے لیے تیار تھا، لیکن جیسے ہی وقت قریب آیا پیٹھ دکھا کر مقابلے سے فرار ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے لگاتار مذہب اسلام کو برا کہا، قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی، میں غلط جملے کہے، قرآن کو آتنک پھیلانے والی کتاب کہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے گستاخانہ جملے استعمال کیے کہ جس کو ہم اپنی زبان سے دوبارہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کے جہاد کو مٹانے کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں، بے شمار باتیں۔ اس کے بعد اس نے باضابطہ ایک ایسے فنکشن میں شرکت کی کہ جس میں دھرم سنسد کے نام سے، جس میں مسلمانوں کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اعلان کیا گیا۔ یہ جو ساری کوششیں تھیں اس کی، یہ ساری کوششیں محض اس لیے تھیں تاکہ یہ اپنے لوگوں کے درمیان ہیرو بن جائے۔ اس کی ساری کوششیں اس لیے تھیں تاکہ یہ اپنے لوگوں کے درمیان بڑا بن جائے، لوگ اس کو ماننے لگیں، لوگ اس کی عزت کرنے لگیں، لوگ اس کے آگے پیچھے چلنے لگیں، لوگوں کے درمیان یہ ایک مہان انسان بن جائے۔ باضابطہ جتنے اسلام کے دشمن ہیں وہ سب اس کے پیچھے جمع ہو جائیں اور یہ ان کا قائد اور ان کا لیڈر بن جائے اسلام کے مٹانے میں۔ اس لیے لگاتار اس نے کوشش کی، اور اتنی ساری کوششیں کرنے کے بعد آپ ذرا غور کیجئے کہ کئی بار اس نے کوشش کی، لیکن پھر بھی یہ دنیا میں ہیرو نہ بن سکا۔ اس کی ساری کوششیں ہیرو بننے کے لیے، اس کی ساری کوششیں نیتا بننے کے لیے، اس کی ساری کوششیں دنیا میں مقام اور منصب حاصل کرنے کے لیے، لیکن کسی بھی اپنی اس کوشش میں یہ ناکام ہوتا رہا، کامیاب نہیں ہوا۔ آپ ذرا غور کیجئے، کئی بار کوشش کرنے کے بعد چند دن اس کا ذکر چلا اور لوگوں کی زبان سے اس کا ذکر ایسے ختم ہو گیا گویا کہ تھا ہی نہیں کچھ بھی۔ تو اس نے پھر ایک زمانے کے بعد کچھ دن پہلے ایک ناکام کوشش کی، ناپاک کوشش کی۔ اس نے دنیا بھر کے سارے علماء کو چیلنج کیا کہ سارے مولانا مل کر 17 جون کو دہلی کی جامع مسجد پہنچیں، میں قرآن اور دوسری کتابیں لے کر دہلی کی جامع مسجد میں پہنچوں گا اور میں محمد کی حقیقت بتاؤں گا، اسلام کی حقیقت بتاؤں گا۔ غالباً اس نے یہ سوچا ہوگا کہ مسلمان ڈر جائیں گے، یہ اپنی طرف سے تاریخ کا اعلان کرے گا، مسلمان ڈر جائیں گے، مسلمان میدان میں نہیں آئیں گے، مسلمان راہ فرار اختیار کر لیں گے، رسول کے عاشق صرف زبان سے رسول اللہ کی محبت کا نعرہ لگائیں گے، لیکن جب مقابلے کی بات آئے گی تو مسلمان آگے نہیں آئیں گے۔ یہ ساری پلاننگ اس نے اپنے ذہن میں سیٹ کی، اپنے لوگوں کے درمیان بل میں بیٹھ کر ویڈیو کے ذریعے پورے ملک ہندوستان کے علماء کو اس نے چیلنج کیا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے مقابلے میں نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کا فضل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج بھی زندہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں پر اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنے والے غلام آج بھی زندہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ یہ سوچ رہا تھا میں جاؤں گا ہیرو بننے کے لیے، اپنے لوگوں میں، اپنے سماج میں بڑا بننے کے لیے اس نے چیلنج دینے کی کوشش کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ لیکن آپ دیکھیے، اس کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ جو 17 تاریخ ہے وہ ہماری کامیابی کی تاریخ ہے۔ یہ 17 تاریخ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بدر سے لے کر آج تک یہ 17 تاریخ ہماری کامیابی کی تاریخ ہے۔ پچھلے سال رمضان میں بھی اس کو ہم نے 17 تاریخ دی تھی، لیکن یہ ظالم
پورے زمانے بھر میں شور شرابہ ہنگامہ کرتا رہا، دنیا کو یہ بتاتا رہا میں بہادر ہوں، میدان میں آؤں گا، میں تیار ہوں، اور بھی اس کے ہواری جواری اعلان کرتے رہے سوشل میڈیا کے ذریعے. لیکن جیسے جیسے وقت قریب آیا یہ اپنے بل میں جا کے چھپ گیا اور کسی بھی قیمت کو بل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے بعد اس نے دنیا بھر کے بہانے لگا دیے، میدان سے راہ فرار اختیار کر لی. دنیا اسی وقت سمجھ گئی کہ یہ ایک گیدڑ ہے. دنیا اسی وقت سمجھ گئی یہ ایک بھونکنے والا بے لگام کتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اوقات نہیں ہے. دنیا بہت بہتر انداز میں سمجھ گئی. اس نے اتنے زمانے میں ہمارے ملک ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کی، زہریلے بیانات دیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، قرآن کو برا بھلا کہا، اور آخر میں آ کے اس نے 17 جون کا اعلان کیا. یہ 17 تاریخ ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی تاریخ ہے، ہماری کامیابی کی تاریخ ہے. یہ ہماری تاریخ ہے، 17 تاریخ ہمارے لیے کامیابی کی تاریخ ہے. ہم نے قبول کیا، ہمارے علماء نے قبول کیا 17 تاریخ. لیکن آج ذرا آپ دیکھ لیجئے آپ، ڈینگے مارنے والا، سارے علماء کو چیلنج دینے والا، ہمارے علماء کا نورانی قافلہ الحمدللہ بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے، بغیر اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے ہوئے، بغیر پولیس پرشاسن کے ڈر کے، کسی بھی ڈر اور خوف کو ایک سائیڈ کرتے ہوئے، ہمارے علماء کا مقدس قافلہ دہلی کی جامع مسجد میں آج 17 جون کو پہنچ گیا. ہمارے علماء پہنچ گئے. یہ سوچ رہا تھا کوئی نہیں آئے گا اس کے ڈر کی وجہ سے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہم اس کی گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں بہادر بنایا ہے. صحابہ اکرام کی محبت نے، صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات نے ہمیں بہادر بنایا ہے. ہمارا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں، ایک لمحے کے لیے بھی پرواہ نہ کریں کہ ہماری زندگی میں اور کیا ہے. یا رسول اللہ ہم تو دنیا کے سامنے یہی کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے. یہ دشمن سمجھتا تھا کوئی نہیں آئے گا اس کے مقابلے میں، مگر آج دنیا نے دیکھا، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دیکھ رہی ہے کہ مصطفیٰ کے غلام الحمدللہ اس وقت بھی دہلی کی جامع مسجد میں موجود ہیں. یہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی. ہم جانتے تھے کہ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا یہ گیدڑ اپنے بل میں بیٹھ کر پلاننگ کر لے گا. پریشانی یہ ہے مجھے فلاں نے نہیں آنے دیا، پرشاسن نے نہیں آنے دیا، مجھے اس نے نہیں آنے دیا، میرے راستے میں یہ ہو گیا، مجھے لوز موشن ہو گئے، میرا پیٹ خراب ہو گیا. ہم جانتے تھے کہ یہ گیدڑ ہے، ہم جانتے تھے یہ بس ایک بکواس کرنے والا، بھونکنے والا اسلام اور قرآن کے خلاف یہ ایک بے لگام کتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور ہم نے کبھی اس کو سیریس نہیں لیا. ہم جانتے ہیں اور یہ اسلام کا دشمن کیا سوچتا ہے، یہ بہت بڑا بہادر ہے، مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، مسلمان اس سے دبتے. ذرا تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں دنیا کے لوگ، اس سے زیادہ برا انجام اس کا ہوگا جتنا اس کے باپ دادا ابو جہل اور ابو لہب کا انجام ہوا. دنیا جانتی ہے کیا انجام ہوا اس کا. اس سے زیادہ برا اس دشمن رسول کا انجام ہوگا جو ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کیا سوچ رہا ہے؟ اس کے بہکانے سے، اس کی غلط بیانوں سے، سوشل میڈیا پر اس کی غلط SMS اور میسیج کے ذریعے اسلام مٹ جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم ہو جائے گا. قرآن نے کیا اعلان فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. قرآن اعلان کر رہا ہے یہ تمام اسلام کے دشمن اپنے پھونکوں کے ذریعے یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے، منہ کی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں پھونکے اور اسلام کا چراغ مٹ جائے، اسلام کا چراغ بجھ جائے، اس لیے اپنے منہ سے پھونکے دے رہے ہیں. یہ اسلام کے چراغ کو بجھانے والی جو پھونکے ہیں یہ آج کوئی نئی پھونک نہیں ہے. 1400 سال سے لے کر آج تک پھونکے لگانے والے پھونکتے چلے آ رہے ہیں. مگر قرآن نے کہا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا، اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا. اور یہ بات اگر اسلام کے دشمنوں کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے، اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا. نور خدا ہے،
کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج پوری دنیا میں زندہ ہیں، آج دنیا نے یہ دیکھ لیا، آج دنیا کے سامنے یہ آ گیا کہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس لیول کی محبت کرتے ہیں، کس لیول کی محبت کرتے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دہلی کی جامع مسجد میں بغیر کسی سیکورٹی کے، بغیر کسی انتظام کے ڈائریکٹ ہمارے علماء کا نورانی قافلہ جامع مسجد دہلی میں پہنچ گیا اور انتظار کیا اس دشمن رسول کا، اس گیدڑ کا انتظار کیا ہمارے علماء نے۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے دشمن یہ زبانی طور پر جتنا جمع خرچ لیے پھرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند جملوں کے جو اسلام کے خلاف بھونک کر سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا، پوری دنیا کے سامنے، اور جو اس کے ماننے جاننے والے ہیں، اس کے اپنے مریدین اور اس کے آگے پیچھے چلنے والے، اس کے نعرے لگانے والے، اس کی حمایت کرنے والے، اس کو بڑا ہیرو سمجھنے والے، اس کو بہت بڑا قابل انسان، پڑھا لکھا اور لیڈر اور سرپرست سمجھنے والے، آج ان کی آنکھوں سے بھی پردہ ہٹ گیا ہوگا، ان کی نگاہوں سے بھی پردہ ہٹ گیا ہوگا، اور انہیں بہت بہتر انداز میں اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ دوسرا موقع ہے۔ خود اس نے چیلنج کیا، سارے مولاناؤں کو بلایا، سارے آ جاؤ، سب کو بلایا، چیلنج کیا، تاریخ اس نے فکس کی، جگہ اس نے وقت اس نے فکس کیا، سب کچھ اس نے کیا، ہم نے اور ہمارے علماء نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ساری چیزوں کو قبول کیا، تاریخ کو قبول کیا، وقت کو قبول کیا، اور ساری چیزوں کو قبول کرنے کے بعد ہمارے علماء کرام پہنچے، بالخصوص مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب پہنچے، ان کے علاوہ ہمارے دیگر علماء کرام کا نورانی قافلہ وہاں پہنچا، اور باضابطہ وہ وہاں موجود رہے اس بات کے لیے تاکہ دنیا جان لے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو ہم کسی بھی خطرے سے ٹکرانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ پہنچ گئے، انتظار کرتے رہے، لیکن آج پوری دنیا کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ان کے پاس سوائے سستی شہرت حاصل کرنے کا جو پلان ہے، اسلام اور قرآن کی مخالفت کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے تھے، میں نے اپنے پچھلے بیان میں یہ بات بتائی تھی کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ پلاننگ کر رہا ہوگا، وہ پلاننگ کرے گا، جس طرح اس نے دنیا کے سامنے کہا میں آؤں گا تاکہ اپنے لوگوں میں ہیرو بن جائے۔ لیکن مجھے معلوم تھا، ہم جانتے تھے جیسے جیسے وقت آئے گا ضرور کوئی نہ کوئی پلاننگ سیٹ کر کے یہ اپنے بل میں گھس جائے گا، اور اس کے بعد یہ نکلے گا نہیں میدان میں، چونکہ ہم جانتے ہیں یہ بزدل ہے، ہم جانتے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مہرہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج 17 جون 2022 کو دنیا کے سامنے یہ بات بہت بہتر انداز میں ثابت ہو گئی، پوری دنیا نے دیکھ لیا، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے یہ بات بہت اچھے سے واضح ہو گئی۔ خود چیلنج دینے والا، جگہ بتانے والا، تاریخ بتانے والا، وقت فکس کرنے والا راہ فرار اختیار کر چکا ہے، میدان سے بھاگ چکا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی گیدڑ بھبکیوں سے مسلمان ڈر جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی اوقات بندر کی گھڑکیوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بندر کسی انسان کو جب گھڑکی دیتا ہے نا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان اس کے قریب جاتا ہے تو وہ پیچھے قدم ہٹاتا چلا جاتا ہے۔ اس کا یہی حال ہے۔ اس نے دنیا کے سامنے یہ چیلنج کیا صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ کتنا بہادر ہے، لیکن الحمدللہ جیسے ہی وقت آیا ہمارے علماء تو میدان میں پہنچ گئے، لیکن اس گیدڑ نے اپنا کوئی بل چوز کر لیا اور اسی بل میں چلا گیا۔ اب نہ جانے کب نکلے گا اور ہوگا۔ اسلام ہے، قرآن دشمن ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، اب میدان باقی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسلام سے، قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ ایک ظالم نہیں بلکہ دنیا بھر کے جس کونے میں بھی
جس کونے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آج تک چیلنج کیا گیا یا کیا جائے گا، ہر زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میدان میں نکل کر بہادروں کی طرح سامنے آئے اور مقابلہ کیا۔ رسول اللہ کے غلام جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، وہ مقابلے سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ مناظرے سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ راہ فرار اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی جانوں کے نذرانے لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ جان اللہ نے آپ کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، یہ مال آپ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں بھاگنا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ، ہم آپ کے قدموں پہ جان دے کے اپنی زندگی کی معراج تصور کریں گے، مگر ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ضرور دفاع کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جامع مسجد دہلی میں آج پہنچے اور دنیا کو یہ بتا دیا، دنیا کی تاریخ گواہ رہے، یہ در و دیوار گواہ رہیں، لوگ گواہ رہیں، آج ہوائیں اور فضائیں گواہ رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام 17 جون کو دہلی کی جامع مسجد میں آ گئے ہیں، اور وہ بزدل، وہ شیطان، وہ مردود، وہ ملعون، جس پر کروڑ رہا بار لعنت بھیجی جا رہی ہے آج پورے ملک، پوری دنیا سے، وہ شیطان نہ جانے کون سے بل میں گھس گیا چیلنج دینے والا، جس کے اندر اتنا جو ہے طاقت اور ہمت نہیں کہ جو ہمارے علماء کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور بات کر لے۔ چونکہ الحمدللہ ہر رسول کے غلام کو اللہ نے وہ جذبہ عطا فرمایا ہے، وہ بڑا دل، وہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ رسول کے غلاموں کے علاوہ وہ ہمت اور حوصلہ دنیا کے کسی انسان کے اندر وہ پایا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج ایک عظیم فتح قوم مسلم کو حاصل ہوئی، ایک عظیم فتح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو حاصل ہوئی۔ اس لیے آج دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ اس مسئلے کو، اس تاریخ کو جانتے تھے، وہ خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا دین مذہب اسلام برحق تھا، برحق ہی ہے، اسی لیے ہم میدان میں آ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جہاں جہاں پہرا دینے کی نوبت اور بات آ جائے، اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکیں۔